ناظرین کرام، ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم اپنے ساتھیوں سے گفتگو کر رہے تھے کہ کیا حالات کیا ہیں، کیسے حالات ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور کبھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی کہ ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ملک جو کی بہاریں ہیں جو کس کے ہاتھ میں ہے اور کس طرف لے جائی جائیں گی، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ معیشت کا معاملہ ہے اور معیشت کا معاملہ تو جو ہے اس کی گارنٹی جو ہے گویا فوج نے دی ہے، کیونکہ سیاستدان کوئی مساق معیشت طے کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور اب IMF کی گارنٹی بھی انہوں نے دی ہے۔ اب بہت سی باتیں جو ہم کر رہے ہیں، ایگریکلچر میں ریفارم لا رہے ہیں، دوسری جگہوں پہ ریفارم لا رہے ہیں، IT میں لگا رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، تو ایسے میں ڈیموکریسی کیسے آئے گی؟ دوسرا وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی آ جائے گی، جیسے کہ ڈیموکریسی ہم ایشین ٹائیگر بننے جا رہے ہیں، اور جیسی ڈیموکریسی ایشین ٹائیگر میں ہوتی ہے ویسی آ جائے گی، اور وہی ڈیموکریسی ہے جو تھرڈ ورلڈ کے ملکوں میں یا امرجنگ جو ہماری کنٹریز ہیں اس میں آیا کرتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب تو جو خطے جس میں ہم رہ رہے ہیں، سعودی عرب ایران کو چھوڑ دیجئے، چین کا ماڈل لے لیجئے یا دوسرے ماڈل لے لیجئے، ان ماڈل میں ڈیموکریسی کا وہ مطلب نہیں جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کا لیا جاتا ہے۔ بہت سی ہمیں باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ہماری تو خواہش اور آئیڈیل وہی ہے کہ ایک اعلیٰ درجے کی ہماری انتخابات شفاف اور بالکل بے باک قسم کے الیکشن ہوں، اور اس کے نتیجے کے طور پر ہم اپنی قیادت کا انتخاب کر سکیں، اور قیادت کے انتخابات کے بعد ایسا انتخاب کہ جس کو سب پہ اعتبار ہو، اور ان کے بعد ہمارا ملک جو ہے نا بہت ایک ہموار طریقے سے آگے بڑھے، اپنے فیصلے خود کریں، ہمارے ہاتھ میں وہ فیصلہ کرنا وہ ہم یہ کہتے ہیں، اور آگے بڑھتے جائیں۔ اب اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اب فیصلہ کل آیا ہے، اس کے بارے میں ایک فیصلہ آیا اس بارے میں کہ جو PTI کی کچھ قیادت کے بارے میں جو جج نے فیصلہ دیا کہ ان کی بیل دی ہے، اس کے بارے میں ایک فیصلہ آیا کہ کیسے ثابت کریں گے آپ۔ بہت سی چیزیں جو پوچھتے ہیں کیسے ثابت کریں گے، اور ایک طرف یہ رویہ ہے کہ بھی ثابت تو ہم نے کرنا ہے اور کر دیں گے ہم۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں۔ پہلے میرے ساتھی ایک بہت اچھا پینل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں۔ نذیر لغاری صاحب ہیں، میرے بہت ہی پرانے ہمارے ساتھی رفیق کار، وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ جی عامر ضیاء صاحب، آپ ان کو بھی سنتے رہتے ہیں، بہت ٹھوک بجا کے بات کرتے ہیں۔ اور مظہر باللہ صاحب یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان کی رائے بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی ڈگی چھپی نہیں ہوتی۔ مظہر باللہ صاحب، پہلے میں آپ سے شروع کرتا ہوں، کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ میں آپ سے ابھی بات کر رہا تھا، کچھ آپ کو نظر آتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کدھر جا رہے ہیں؟ میر صاحب، آپ نے ابتدائیے میں بہت سے سوالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہے؟ ٹھیک بات ہے۔ تو اس کا جواب منفی میں آئے گا کہ وہاں تو موروثی سیاست چل رہی ہے، وہاں جمہوریت نہیں ہے۔ پھر ہم ایک ایسے سسٹم میں 75 سالوں سے گرفتار ہیں کہ نہ وہ جمہوریت ہے، نہ وہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں پارلیمانی سسٹم جو ہے وہ تو بالکل لوگوں کو کچھ بھی دینے میں ناکام ہوا۔ جب ہم صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں تو لوگ مارشل لائی دور کو لے آتے ہیں، اور گزارش یہ ہے کہ مارشل لائی دور کبھی بھی صدارتی نظام نہیں رہے، وہ تو ایک عارضی بندوبست رہا۔ ٹھیک ہے، آپ نے صدارتی نظام دیکھنا ہے، آپ فرانس میں دیکھیں، آپ نے صدارتی نظام دیکھنا ہے امریکہ میں دیکھیں، ایران میں دیکھ لیں، تو صدارتی نظام یہاں پہ نافذ نہیں ہو سکا۔ اب دنیا کے زیادہ ممالک میں صدارتی نظام ہے، کوئی 35-36 ممالک ہیں جہاں یہ پارلیمانی سسٹم ہے۔ یہ جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے، یہاں ہر انتخابی حلقے میں موروثیت ہے۔ وہ جو 47 میں یا 50 کی دہائی میں جہاں سے دادا جیتتا تھا، پھر اس کا بیٹا جیتنے لگا، آج اس کا پوتا وہاں سے جیت رہا ہے، تو یہ ایک طرح سے لوگوں کے گلے میں غلامی کا طوق ہے، یہ جو پارلیمانی سسٹم ہے۔ اب اس میں جو الیکشن ہے وہ بھی ہر الیکشن دھاندلی زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے آس پاس ممالک میں EVM سسٹم پہ چلے گئے لوگ، انڈیا میں چلے گئے، ایران میں چلے گئے، اور ایرانیوں نے تو ایک اور کمال بھی یہ کیا کہ ان کے جو اوورسیز ہیں ایرانی، وہ بھی ووٹ دیتے ہیں۔ 109 ممالک میں وہ اپنے پولنگ بوتھ قائم کرتے ہیں، اور سارا EVM پہ ہے۔
اب لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن ای وی ایم پہ ہوا تو دھاندلی کا کہیں شور نہیں مچا، رزلٹ بھی 10-15 منٹ بعد آ جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کون سی انتخابی اصلاحات کرتی ہیں؟ اچھا، اگر بنگلہ دیش کا ہم نظام سٹڈی کریں تو اس میں دیکھیے کسی بھی جیتنے والے کے لیے 50% سے زیادہ ووٹ لینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ان کے ہاں ایک اور آپشن ہے کہ میں ان میں سے کسی کو پسند نہیں کرتا، وہ اس پہ ٹک کر دیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو آپ کا مطلب ہے کہ جو نظام ہمارے ہاں ہے وہ نظام ہی ڈیفیکٹو ہے؟ بالکل، یہ نظام اس لیے کہ یہاں تو بلوچستان میں 500 ووٹ لے کر جیتنے والا وزیم بن جاتا ہے، اب وہ 50% ووٹ والا فلسفہ کدھر گیا؟ ٹھیک۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام جب تک ہے یہ ہمیں کچھ بھی ڈیلیور کرنے سے جی نظیم لغاری صاحب، آپ کچھ رہنمائی کریں۔ یہ تو کہتے ہیں جی کہ ماروثی نظام ہے، یہ جو کانسٹیٹوئنسی کا سسٹم ہے اس میں تو ماروثیت چلتی ہے، وہاں بھی چلتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پارٹیوں میں بھی تو ماروثیت ہی ہے نا جی۔ آپ ہماری جو بھی پارٹیاں گلنے ان کے سربراہ، ان کے بعد ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے جو بھی کہہ لیجئے گا داماد، وہ آ جاتے ہیں، اور جن کے نہیں ہیں ان کا لگتا ہے کہ ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ پارٹیوں میں تو جمہوریت لائیں آپ۔ میر صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو میں بہت غور سے سن رہا تھا مدر بلراج صاحب کی بات، سننے والی باتیں تھی غور سے ہی جی، اور ہم نے انہیرنٹ کیا ہے کالونیل سسٹم کو اور کالونیل قوانین کو اور کالونیل ضابطوں کو اور کالونیل پورے کے پورے نظام کو۔ اچھا، ہمارے ہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک سسٹم کو باقاعدہ شکست ہوئی ہو اور دوسری جگہ پر دوسرے سسٹم نے اس کی جگہ لی ہو، ایسا نہیں ہوا ہے۔ غلامانہ سسٹم تھا کسی زمانے میں، وہ اپنی جگہ پر موجود رہا، پھر قبائلی سسٹم آ گیا، قبائلی سسٹم موجود تھا، پھر جاگیرداری آ گئی، جاگیرداری سسٹم موجود ہے، اب بھی موجود ہے، قبائلی سسٹم بھی موجود ہے، غلامانہ سسٹم بھی موجود ہے، اور پھر آ گیا ایک سرمایہ دارانہ سسٹم، وہ بھی موجود ہے، اور اس کے اوپر جو سارا سسٹم کی میکینزم ہے، جو مشینری ہے، وہ ساری کی ساری کالونیل ہے۔ آپ کی عدلیہ کالونیل ہے، آپ کے ادارے سارے کالونیل ہیں، اور کالونیل اداروں کو کالونیل مفاد کے لیے بنایا گیا تھا، وہ اس دھرتی، اس زمین، اس علاقے، اس خطے کے مفاد کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ اور ان کی اپنی تاریخ ہے، الگ تاریخ ہے، ہر ادارے کی اپنی الگ تاریخ ہے، اور پوری تاریخ آپ پڑھتے جائیں حیران ہو جائیں گے۔ آپ یہ اس بات پر فخر کیا جاتا ہے کہ ہم بطور ادارہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم جنگ پلاسی میں میر جعفر کے ساتھ تھے اور ہم نے میر جعفر کو فتح دلائی، اس پر باقاعدہ فخر ہوتا ہے۔ اس پر فخر ہوتا ہے کہ ہم بطور ادارہ ہم ہانگ کانگ کو فتح کر کے ہم نے قدموں بچھا دیا تھا تاج برطانیہ سے، اور ہم مکاؤ کو فتح کر کے ہم شنگھائی سے بیجن تک چلے گئے تھے، اور ہم نے عراق میں اور مصر میں اور شام میں اور فلاں علاقوں میں ہم نے یہ کمال کیا تھا۔ ہماری جو وراثت ہے، انہیرنٹ کرتے ہیں ہم، وہ کالونیل ہے، اور اس کا ہمارا جو تفاخر ہے وہ کالونیل ہے۔ ہم آج بھی اپنے کالونیل دور کو یاد بھی کرتے ہیں اور اس کا فخر بھی کرتے ہیں اور اس پر ناز بھی کرتے ہیں۔ ان اداروں کا نہیں بلکہ ہمارے جاگیرداروں کا فخر بھی یہ ہے کہ ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے یہ کارنامے انجام دیے تھے۔ ہمارے آباء و اجداد اسسٹنٹ کمشنر کے درس میں جوتا اتار کر جاتے تھے یا جوتا پہن کر جاتے تھے۔ ہمارے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ہماری جب رسائی ہوتی تھی، ہم دربار میں جا کر حاضر ہوتے تھے تو ہمیں پگڑی پہننے کا اختیار تھا یا پگڑی پہننے کا اختیار نہیں تھا، اور ہم جب دلی دربار میں جاتے تھے تو ہمارے ساتھ یہ شان و شوکت ہوتی تھی، وہاں بھی اپنا سبمیشن دکھایا کرتے تھے اور وہاں سے جا کر لباس فاخرہ پایا کرتے تھے۔ آج بھی وہی کے وہی ہیں، سیم وہی سسٹم ہے، سیم وہی نظام ہے، اور تمام کے تمام لوگ، افراد، ادارے، آپ اس پارلیمنٹ کو آپ اور 1000 دفعہ جو ہے اس کو مانچ کر، اس کو صاف کر کے پھر بھی ہٹائیں تو لوگ تو وہی بیٹھیں گے۔ یہ صحیح ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ تو وہی بیٹھیں گے۔ کون سا ایسا حلقہ ہے جہاں نسل در نسل در نسل در نسل در نسل لوگ نہیں بیٹھیں گے؟ یہ تو صرف ایک یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے منصب کے لیے، صدر کے منصب کے لیے یا کابینہ میں جانے کے لیے یہ لوگ جو ہے وہ
नस्ल दर नस्ल है। आपकी हर हलके के अंदर जो भी हल्का है, कौमी असम्बली का है, सूबाई असम्बली का है, वो लोग जो हैं आते हैं, वो नस्ल दर नस्ल आते हैं, और पहले परदादा थे, फिर दादा थे, फिर बाप थे, फिर खुद हैं, और अब बेटे की तैयारी हो रही है कि बेटा जो है वो अगले इलेक्शन में ये मेंबर बनेगा। तो ये हमारे का सिस्टम सारे का सारा इसी तरह चल रहा है। ठीक बात है आपकी, बिल्कुल जी। ऐसा था जी। आमिर ज़िया साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत नाजुक सवालात हैं जो उठाए गए हैं, और ये आज के नहीं बरसों से साथ वो हमारे साथ लटके हुए सवालात हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। अब ये कहते हैं कि नौ आबादियाती सिस्टम है, वो ये कहते हैं जी कि जो भी हुआ हमने पार्लियामेंट सिस्टम इनहेरिट किया था, उसके नतायज कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत की वजह से ये निकलते हैं। क्या कहाँ जाएं हम, क्या करें हम? एक तो मैं बिल्कुल जो मजहर बरलास साहब ने बात की और नज़ीर लगारी साहब ने, मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा। जो इनके इतराज़ात थे और जिन चीज़ों को उन्होंने उजागर किया, उनसे इख्तिलाफ राय की गुंजाइश ही नहीं है। हम कहते हैं कि आज के मसले पर आए, वो जो आपने शुरू में अपने इब्तदाई कलमात में बिल्कुल सही निशानदेही की कि बड़ा बेसमती का आलम है और किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या होना है। हमें नहीं पता इलेक्शन होंगे वक्त पे या नहीं होंगे। हालांकि किसी भी आईनी जमहूरियत में इस पर सवाल नहीं होना चाहिए, तो इलेक्शन को होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि चाहे हुकूमत में शामिल जमातें हों या हुकूमत से बाहर हों, वो तमाम के तमाम जो है इस मामले में शक व शुबे का शिकार हैं। अच्छा, उसी तरह शक व शुबे का शिकार हम इस बात पर भी हैं कि हमारी मईशत किस सिमत में जा रही है। क्या ये दुरुस्त फैसला है कि हम अपनी जो कहते हैं ना अपने पोर्ट्स को, अपने दीगर जो इदारे हैं उनको मिडल ईस्ट के इन्वेस्टर्स के हाथों में दे दें? ये एक सवालिया निशान है। हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हमें ये भी सवालिया निशान है क्योंकि आज सवाल ही सब उठा रहे हैं कि इस मुल्क का बुनियादी तजाद जिसके ऊपर जितना जोर बयान सर्फ हो रहा है, अगर फर्ज करें, और फर्ज क्या मतलब है, हमारी जो हुकूमत भी यही कहती है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी कहती है कि अब उनका इस कहते हैं सियासत में रोल नहीं है और वो बिल्कुल साइड लाइन हो गए हैं, तो फिर उन पे इतनी तवानाई क्यों खर्च हो रही है? और उसकी जगह ये क्यों नहीं हो रहा है कि जो आज के मसाइल हैं उस पर हमारे हुक्मरानों का फोकस हो? आप टीवी खोल के देखें, लगता है कि जी हर वक्त एक नोहा पड़ा जा रहा होता है कि जी फलां हुकूमत ने, पुरानी हुकूमत ने ये किया, उसके लोगों ने ये किया। हम आज की और आगे की बात नहीं करें, हम उन मसाइल की बात नहीं करें कि जो अवाम को या मुझे आपको, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को या मेहनत कशों को दरपे हैं। उसकी वजह यही है, मैं बस बात में यही इजाफा कर सकता हूँ कि हमारी हुक्मरान शराफिया के जो एक की तरजीहात से, और हमारी हुक्मरान शराफिया ने, दुनिया के हर मुल्क में हुक्मरान शराफिया होती है लेकिन इस तरह से लोगों को मायूस नहीं करती है और इस तरह से नाकाम नहीं होती जिस तरह से हमारी हुक्मरान शराफिया हो गई है। और इनके पास वाकई कोई वो नहीं है। आप 20वीं सदी के जो मसाइल थे उनको बतौर हल 21वीं सदी में हम पे मुसल्लत कर दिया गया है, ये किया जा रहा है और मजबूती से किया जाएगा। तो आप मुझे बताइए फिर क्या उम्मीद रह जाती है? हमें ही बताया गया था कि जी शरीफ खानदान बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमें बताया गया था कि जरदारी बहुत बड़ी इस मुल्क का मसला है, बेनजीर इस मुल्क का मसला है, हट गए वो लोग। उसके बाद जनाब फिर वापस आ गए। तो किसी ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान की सियासत रिवॉल्विंग डोर की तरह है, ना कोई परमानेंट एग्जिस्ट है, ना कोई फाइनल एंट्री है यहाँ पर ना। तो वही लोग घूम फिर के दोबारा लाए जाते हैं, उनको पहले हराम करार देते हैं, फिर हलाल करार दे दिए जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? और वाकई फिर हम सब बेसिल हो गए, हमारे सामने सवालिया निशान है, जवाब कोई नहीं है। बहुत बुनियादी सवाल हैं जो हमारे साथियों ने उठाए हैं और अब भी हम वहीं खड़े हैं कि हमें नज़र नहीं आ रहा हम कहाँ जा रहे हैं। सवाल तो ठीक है, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ उस तरह है नहीं जिस तरह हो जानी चाहिए। वो आइडियल सिस्टम नहीं है, नौबादियाती निज़ाम से हमने लिया हो या कुछ भी लिया हो, मारूसी सियासत हो या कुछ भी कह लीजिए से, और हमारी शराफिया ने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया हो उसका कोई भी आप नाम दे दें, लेकिन सूरत तो ये है। लेकिन हम लम्हा मौजूद में क्या करें जहाँ इस वक्त खड़े हम? माजी की बहुत सी गलतियाँ, हम आने वाले दिनों में गलतियाँ कर सकते हैं बहुत। अब आगे जाने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है, हम क्या रास्ता इख्तियार कर सकते हैं? कोई हल नहीं होगा हमारे पास, लेकिन सोच तो सकते हैं ना। ये एक वक्फे के बाद हम कोशिश करेंगे सोचने की, और सोच कर कोई रास्ता अगर निकलेगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, बहुत सारे सवालात हमने उठाए हैं जी, और बहुत सारे सवालात पैदा हुए हैं, लेकिन नज़ीर लगारी साहब शायद बहुत सी बातें करना चाह रहे हैं। पहले मैं उनसे बात करता हूँ। नज़ीर साहब, क्या आप क्या इस सारी गुफ्तगू जो आपने सुनी, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? एक तो ये है कि हमारे पास सिर्फ एक चीज है
وہ ہے کہ ہم الیکشن پروسیس میں جائیں اور اس میں جا کر ووٹ کا استعمال کریں. ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ووٹ چوری ہو جاتا ہے, انجینئر ہو جاتا ہے, ہمارے ووٹ کو مینوپولیٹ کر لیا جاتا ہے, اس کے باوجود ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں الیکشن پروسیس میں جانا ہے. ٹھیک ہے, آج ہمارے لیے مسائل ہیں, ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں, لیکن یہ پروسیس اگر چلتا رہے تو ہم اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز آگے جا کر نکال سکتے ہیں. یا ہمارے پاس کوئی ایسی اتھارٹی ہو جس کے بارے میں ہم یہ یقین کر دیں تو جناب یہ اس میں تو غلطی کا کوئی احتمال ہی نہیں, غلطی تو ہو ہی نہیں سکتی. تو ہم کہیں گے جناب اس سسٹم کو لایا جائے, لیکن شخصی حکومتیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی ہیں اور ڈلیور نہیں کرتی ہیں, یہ ثابت ہو چکا ہے. اور شخصی حکومتوں کے اپنے لامحدود مسائل بھی ہوتے ہیں اور پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اور تکلیفیں بھی ہوتی ہیں. اب ہمیں ایک پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی چاہیے جس میں لوگوں کو اس کا حصہ ملے. اگر لوگوں کو اس کا حصہ نہیں ملتا ہے تو پھر آپ جمہوریت کو تو جمہوریت نہیں سمجھ سکتے ہیں. لوگوں کو الیکشن میں جانے دیا جائے, الیکشن میں اس کا لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور انہیں آزادانہ موقع ملنا چاہیے, وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور غلطیاں بھی کریں گے, یہ نہیں ہے کہ غلطیاں نہیں کریں گے. کتنے سال غلطیاں کریں گے نذیر غازی صاحب, کتنے سال غلطیاں کریں گے؟ وہ چرچل نے کہا تھا نا, چرچل نے کہا تھا کہ سب کانٹیننٹ کے بارے میں آزادی دیتے ہوئے کہ وہ فٹ ہی نہیں ہے ابھی ڈیموکریسی کے لیے. انڈیا نے تو ثابت کر دیا جیسے کیسے ہیں وہ چلا رہے ہیں. ہم ہی سے کیا قصور ہوا تھا کہ ساری خطائیں ہماری معاف نہیں ہو رہی؟ نہیں, مطلب اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ اس میں تو اشرافیہ کا, رولنگ ایلیٹ کا وہ سارے کا سارا مسئلہ, جاگیرداری کا مسئلہ ہے, کرپٹ سرمایہ داری کا مسئلہ ہے, ہمارا قبائلی سسٹم ہے. ہماری کابینہ میں وزیر بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے گڑھا کھودا اور اس میں 6 عورتوں کو پھینکا اور زندہ ان کے اوپر مٹی ڈال دی, اور یہ ہمارا کسٹم ہے, یہ ہماری روایت ہے, یہ ہمارا قانون ہے, ہمارا یہ دستور حیات ہے. ہم اسی طرح کرتے ہیں اور ہم اس پر فخر بھی کرتے ہیں, اون بھی کرتے ہیں. تو ایسے اگر آپ اس طرح سوسائٹی کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو نہیں لے جا سکتے ہیں. ہمارے سسٹم میں, ہماری اشرافیہ میں غلطیاں ہیں. عوام پیچھے ہیں, عوام کو ساتھ نہیں لایا گیا ہے, عوام بہت پسماندہ ہیں اور ان کو ساتھ لانے کے لیے اب جب ووٹ کے لیے آپ بریانی کی دیگیں چلائیں گے تو پھر ووٹ نہ ہوا. یہ سب کچھ کے باوجود بھی آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, کوئی بھی آپشن نہیں ہے کہ ہم اس آپشن, ہم نے ضیاء الحق کا آپشن دیکھ لیا, ہم نے ایوب خان کا آپشن دیکھ لیا, ہم نے یحییٰ خان کا آپشن دیکھ لیا, ہم نے مشرف خان کا آپشن دیکھ لیا, اور اس سے ملک کو کچھ نہیں ہوا, ملک اور پیچھے کی طرف گیا ہے. اگر آپ پیچھے کی طرف لے جانا تو شخصی حکومتیں قائم کر کے پیچھے لے جانا تو بھی آپ کی مرضی ہے. ٹھیک بات. اور اگر آپ پیش رفت کرنا چاہتے ہیں تو عوام پر بھروسہ کریں. اب تک عوام پر بھروسہ نہیں کیا, عوام کی رائے کو ٹویسٹ کیا گیا, عوام کی رائے کو توڑ مروڑا گیا ہے اور عوام کی رائے کو مینوپولیٹ کر دیا گیا. اگر عوام کو رائے کو آپ آزادانہ جانے دیں تو عوام اپنا فیصلہ کریں. ٹھیک بات ہے. عامر ضیاء صاحب, آپ سے پوچھتا ہوں کہ عوام کی رائے کو فریلی کیسے ایکسرسائز ہونے دیا جائے, کیسے یقین کیا جائے کہ اشرافیہ اس کو پھر ٹویسٹ نہیں کرے گی, کیسے یقین کیا جائے کہ ماضی کی طرح پھر عوام کی رائے کو ہائی جیک نہیں کیا جائے گا؟ کوئی رستہ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے, گزشتہ چند سالوں میں ایک اچھی چیز ہوئی تھی کہ اس ملک میں ایک تیسری قوت ابھری تھی. اب پتہ ہی چلا کہ وہ تیسری قوت جو تھی اس نے بھی بڑا پاکستان کو نقصان پہنچایا اگر ہم ان باتوں کا یقین کریں. لیکن مجھے ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری 2 روایتی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ 20ویں صدی کا مسئلہ ہے جس کو 21ویں صدی میں مسلط کیا گیا ہے, دوبارہ کر دیا گیا ہے. اس ملک میں ایک تیسرے فیکٹر کی ضرورت ہے جو کہ عوام دوست ہو اور جس کی جڑیں جو ہیں اور جس کی قیادت جو ہے وہ متوسط طبقے کے ہاتھ میں ہو, محنت کشوں کے ہاتھ میں ہو. جب تک آپ یہ نہیں ہوگا اس تب تک چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. اور ہم جب تک, میں سمجھتا ہوں کہ 3rd فورس ہونی چاہیے اس ملک میں, بہت ضروری ہے. وہ فیکٹر کوئی بھی اس کو نام دیں. محنت کشوں کی جماعت کوئی آ رہی ہے ہمارے سامنے؟ محنت کشوں کوئی نہیں ہے. یہ تو خواہش ہے, یہ تو میں کہہ رہا ہوں خواہش کی بات کروں کہ عوام دوست پارٹی ہو, متوسط طبقہ ہو, اس میں اپر مڈل کلاس ہو, پڑھے لکھے لوگ ہوں. یہ نہ ہو کہ موروثی سیاست کے مارے ہوئے لوگ ہوں, میرٹ پر ہو, سرمایہ دار بھی ہو. ہم نہیں کہتے کہ سرمایہ دار نہ ہو یا اس میں کوئی لینڈ اونر نہ ہو, کوئی اس طرح کی کلاس سٹرگل کی اس وقت ہم بات نہیں کر رہے. لیکن کم از کم یہ تو ہو کہ میرٹ پہ چیزیں ہو رہی ہوں. ڈی این اے کی وجہ سے تو قیادت کا فیصلہ نہ ہو رہا ہو. یہ تو نہ ہو رہا ہو کہ جی سمدھی ہوگا, بھائی ہوگا, بہن ہوگی, بیٹی بیٹا, یہی سلسلہ چلتا رہے گا اور اس ملک کو آپ جو ہیں غلاموں کا, اپنے غلاموں کا ملک بنا کے رکھیں گے. پھر دوسری بات, لغائی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ انتخابات ہونے چاہیے. بالکل ہو انتخابات,
لیکن وہ انتخابات فری اور فیئر ایک بہت بڑا خواب ہے ہم سب کا، اور کیا اس میں یہ امکان ہے کہ تمام پولیٹیکل پلیئرز کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ ہر مرتبہ وکٹ کھود دی جاتی کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف، ٹھیک ہے نا. پہلے الزام لگ رہا تھا 2018 میں کہ جی جو ہے نون لیگ کے خلاف کیا گیا، اس سے پہلے کبھی پیپلز پارٹی شکایت کرتی ہے، اب غالباً پی ٹی آئی یہ رونا رو رہی ہوگی. اور یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا آپ تمام پولیٹیکل پلیئرز کو آنے دیں گے میدان میں؟ اگلے انتخابات میں بیلٹ کے اوپر بلہ ہوگا نہیں ہوگا؟ اور اگر بیلٹ کے اوپر بلہ ہوا تو کیا گراؤنڈ پہ بھی بلہ ہوگا؟ اس کو اجازت ملے گی نہیں ملے گی؟ اور چلے نہیں ملتی، وہ پتہ چلا کہ جی 9 مئی کر دیا انہوں نے، ایک ایسا جرم کر دیا کہ جو ناقابل معافی ہے، ہم نے مان لی وہ بات. پھر کیا کوئی تیسری قوت ہونی چاہیے جو مطلب ہے وہ کیا آپ آئی پی پی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی شکل میں دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ بھی میرا شک و شبہ ہے. ایک آرگینک نہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک کہہ رہے ہیں. جماعتیں ہوں، سبھی نے پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے مطلب ہے کہ وعدے بڑے بڑے کیے، باتیں بڑی بڑی کی، لیکن دھوکہ دیا، اور کوئی بھی اپنی آئیڈیالوجی اور نظریے پہ قائم نہیں رہا. یہ شکایت مجھے دائیں بازو سے بھی ہے، بائیں بازو سے بھی ہے، لبرل سے بھی اور سیکولر سے بھی ہے. پتہ چلا کہ دائیں بازو بھی کھڑا نہیں ہوتا. وہ تمام چیزیں آپ یاد کریں سجاد میر صاحب کہ جو ایشو زندگی اور موت کے ہوا کرتے تو اس پہ تو آج کوئی بات نہیں کر رہا. بات ہی نہیں ہو رہی. جماعت بات کر رہی ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات کیا ہے. کشمیر پہ کوئی بات کر رہا ہے؟ بھارت پہ کر رہا ہے، کلچرل انفلوئنس پہ کر رہا ہے، بے روی پہ کر رہا ہے، جو بڑے مسئلے ہوتے تھے نا ایک زمانے میں، اوریانیت پہ کر رہا ہے، فحاشی پہ کر رہا ہے. لگتا ہے کہ وہ سوئچ آن اینڈ آف ہوا کرتا تھا. تو دینی جماعتیں کہاں کیا کر رہی ہیں؟ چلے لبرل تو سارے کے سارے مطلب ہے ہم نے مان لیا کہ نیم پختہ تھے، بایاں بازو ختم ہو گیا، سیکولر ہمارے سارے جعلی ہیں. تو دایاں بازو کوئی تو نکلے، جینون فورس کوئی تو نکلے، یہاں پہ کوئی حقیقی مولوی نکل آئے. میری دعا یہ کہ اس ملک میں کوئی حقیقی مولوی نکل آئے. ہمیں تو کوئی حقیقی اصل کے وڈا والا بندہ چاہیے جو کھڑا ہو سکے ٹھیک ہے اپنے نظریے پہ. وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. مطلب اللہ صاحب بات تو سوال تو وہ ٹھیک اٹھا رہے ہیں. وہ جماعت اسلامی والے کہتے ہیں تیسری آپشن ہم تھے اور کوئی ہائی جیک کر کے لے گیا. اب لے گیا، کچھ بھی لے گیا، اب وہ آپشن نظر تو نہیں آتے. کیا اس وقت کیا مطلب سب لوگ ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں تو کیا کون آئے گا پھر؟ ایک تو جو بات عامر ضیاء صاحب نے کی ہے نا، یہ درست ہے کہ ہم جو بہت سے موضوعات ہیں ان پہ بات نہیں کرتے. اس کا سادہ سا جواب ہے کہ ہمارے حکمران اتنا الجھا رہے ہیں معاملات کو اور آئے روز نئی سے نئی درفنتنی چھوڑ دیتے ہیں جس پہ میڈیا انگیج ہو جاتا ہے. اب رہا بات انتخابات کا، دیکھیے ہمیں ایک مرتبہ تو پارلیمانی نظام کی طرف جانا پڑے گا، ووٹ کی طرف جانا پڑے گا، لیکن ہمارا سلجھاؤ اس میں نہیں ہوگا. سلجھاؤ اسی وقت ہوگا کہ ہم صدارتی نظام کی طرف جائیں، اور صدارتی نظام میں ہم بہت سے موروثی سیاستدانوں کا راستہ روک سکتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی میر صاحب کہ یہ جو موروثیت ہے یہ اتنی خطرناک اور عجیب چیز ہے کہ اشرافیہ بعض اوقات اپنے گھر کے لوگوں کو بھی نہیں بخشتا. میں آپ کو فضا جنیجو کی مثال دیتا ہوں. فضا جنیجو پارلیمنٹ کا حصہ رہی، محمد خان جنیجو کی صاحبزادی. انہیں جائیداد کے لیے کمرے میں بند کر دیا گیا. تو وہاں اگر یہ صورتحال ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک ایسی خاتون جو پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہو اس کے ساتھ یہ جبر ہو سکتا ہے تو باقی جو جاگیردار ہیں وہ کیا کرتے ہوں گے جن کی بہتوں کی بیٹیاں پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں. اب جو آپ بات فرما رہے ہیں نا کہ لمحہ موجود میں، لمحہ موجود تو یہ ہے کہ ہمارے کم و بیش 13 لاکھ افراد اس ملک سے اڑان بھر چکے ہیں. اب جانے والے کون ہیں؟ یا وہ لوگ گئے ہیں جن کے پاس سرمایہ تھا وہ سرمایہ لے کر چلے گئے، یا وہ لوگ چلے گئے جو ذہین تھے جن کے پاس ہنر تھا. اب یہاں 3 لوگ رہ گئے ہیں پاکستان. وہ چلے گئے جو کشتیوں میں ڈوبتے ہوئے میں سے بچ گئے. ہاں، یا وہ چلے گئے. یہاں اب 3 طرح کے لوگ ہیں. نمبر 1 غریب ہیں، نمبر 2 نااہل نکمے ہیں جن کے پاس ہنر نہیں، جو ذہین نہیں، اور نمبر 3 مجبور ہیں. کوئی اپنے بوڑھے والدین کے ہاتھوں مجبور ہے، کوئی فیملی کے ہاتھوں مجبور ہے. تو یہ 3 طرح کے مجبور یہاں رہ رہے ہیں. باقی سرمایہ کار جو تھے
یا جو کھاتے پیتے تھے وہ اپنی جائیدادیں بیچ کے چلے گئے، ہنرمند بھی چلے گئے، اور پاکستان سے ایک سال میں کم و بیش $50 بلین چلا گیا، اور پاکستان کو اس سال جو نقصان ہوا وہ $150 بلین کا ہوا۔ اب حالت ہماری یہ ہے لمحہ موجود میں کہ ہماری انڈسٹری بند ہے، بجلی ہمیں بہت مہنگی مل رہی ہے، گیس بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے، عالمی بینک کی رپورٹ پڑھیں تو 70% لوگ جو ہیں وہ پاکستانی خط غربت سے نیچے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس ملک میں غربت کا یہ عالم ہو اس میں کیا ہوگا آگے؟ کیا ہو سکتا ہے وہاں؟ ٹھیک ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ جاننے کی کہ کیا ہوگا، یعنی یہ جو آخری سوال اٹھایا گیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جو صورتحال کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس کے تناظر میں ہی بات کریں، ویسے ہی سوچیں کہ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، کوئی رستہ ہے، کوئی امید کی کرن ہے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی رستہ ہے، لغاری صاحب سے پوچھتے ہیں، نذیر لغاری صاحب سے۔ نذیر لغاری صاحب کوئی رستہ ہے یہ بتائیے گا، اور پھر اس کے بعد جو چاہیے گا آپ کیجیے گا۔ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ رستہ یہی ہے کہ آپ عوام کے پاس جائیں، عوام پر بھروسہ کریں۔ یہ ملک ان کا ہے، یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ہے، یہ ملک میرا نہیں ہے، یہ ملک کسی ایک شخص کا نہیں ہے، کسی ایک ادارے کا نہیں ہے، کسی ایک فرد کا نہیں ہے، کسی بھی اصلاح کا نہیں ہے۔ لوگ اس کے مالک ہیں، اس کے مالک ہیں سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت میں، بلتستان میں، کشمیر میں، جو بھی لوگ رہتے ہیں وہ اس کے مالک ہیں، اور انہی کے پاس فیصلے کا اختیار ہونا چاہیے۔ یہ صدارتی نظام، یہ پارلیمان نظام، یہ بحثیں خامخواہ کی بحثیں ہیں۔ آپ کے پاس اس طرح کا کوئی ماڈل نہیں ہے جو آپ کو ڈیلیور کر سکتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ صدارتی نظام لانے کی خواہشیں جو تھی وہ ایک خاص ادارے کے اندر موجود تھیں، اور اس کی تکمیل بھی ہوتی رہی ہے، اور اس سے انہوں نے اپنے بہت کچھ مقاصد بھی حاصل ہوئے، مسائل حل نہیں ہوئے ہیں۔ اقتدار جو بھی جس نے بھی حاصل کیا ہے، جس طبقے نے، جس افراد نے، جس ادارے نے، انہوں نے اپنے مقاصد پورے کیے، ملک کے عوام کے، عام آدمی کے مسائل نہیں حل کیے گئے ہیں۔ اب تک یہی صورتحال ہے۔ آپ عوام آدمی پر بھروسہ کریں، عام آدمی کو اپنے ساتھ ملائیں، عام آدمی کو ڈیلیور کریں، عام آدمی کو تعلیم، صحت، روزگار اس تک لے جائیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ پاکستان میں ڈیلیور کرنے کی بڑی صلاحیت ہے۔ ٹھیک بات ہے جی۔ عامر ضیاء صاحب کیا کہیں گے آپ جی؟ دیکھیں، اچھی بات ہے کہ عوام کے اوپر بھروسہ کیا جائے، لیکن عوام پہ بھروسہ نہیں کیا جا رہا۔ دوسری بات یہ کہ ایک چیز بالکل ٹرائیڈ، ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ ہے، وہ یہ نظام ہے۔ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر سکتا، اس نظام یہ ڈیلیور کر بھی نہیں سکتا، نہ ماضی میں کیا، نہ اب کر رہا ہے، نہ آگے چل کے کرے گا۔ تو اس کو تو مطلب ہے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ کیسے بدلا جائے گا؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، لوگ ہمیشہ کہتے ہیں جی چیزیں بالکل اتنی پستی پہ گر گئی ہیں اس کے بعد بہتر ہوں گی، لیکن بعض اوقات بہتر نہیں ہوتی ہیں۔ پستی کا سفر جو ہوتا ہے وہ انارکی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو مجھے تو ابھی کوئی کہتے ہیں نا کہ امید کی کرن اگر آپ بات کریں، مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور اس میں ایک ہی مطلب ہے چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ کیا کوئی پرو پیپل، عوام دوست، جو اتھارٹیرین چیز آئے کہ جو جس طرح کی جمہوریت ہماری ہے، یہ تو بہت ہی ایک جعلی قسم کی جمہوریت ہے، شیم ڈیموکریسی ہے، اس سے تو کام نہیں چلے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کوئی پرو پیپل، ایک اتھارٹیرین ہو، تو کم از کم وہ عوام دوست تو ہو۔ ایسے اقدامات تو کرو کہ ملک میں ٹیکسیشن کے مسائل کو حل کر رہا ہو، جو ریفارمز ہے وہ کر رہا ہو، لیکن اس جمہوریت میں تو ہم نہ جی سکتے ہیں نہ پوری طرح مر پائیں گے۔ ٹھیک بات ہے سکتے ہی رہیں گے۔ اس جمہوریت میں نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں، وہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنے کی وہ والی بات ہو گئی ہے۔ جی جناب مدر بلال صاحب، لاسٹ ورڈ آپ کیا کہیں گے؟ سر، ہمیں یہ بات عامر ضیاء صاحب کی درست ہے، مگر گزارش یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جانا چاہیے، جو ایک خواب ہے۔ یہ جو ای وی ایم کی میں نے بات شروع میں کی نا، یہ دھاندلی کا راستہ روکنے کا بڑا اچھا طریقہ لوگوں کو بہت سے اعتراضات بھی تو ہیں نا، اس میں بحث نہیں کرنا چاہتا کہ ہم نکل جائیں گے دوسری طرف، دنیا کی صرف 8 ملکوں میں رائے۔ اب سر گزارش یہ ہے، اس پہ ہم بحث نہیں کرنا چاہتے، گزارش سنیے، میں اس طرف جاتا ہی نہیں۔ اب جو وابڈا کا ایک معمولی ملازم ہے اس کو 1800 یونٹ فری ہے۔ اب یہ جو وابڈا والوں کا 5.5 ارب کا بل ہے، وہ مجھ پہ، نذیر لغاری صاحب پہ، عامر ضیاء صاحب پہ یا آپ پہ کیوں پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، یہ ان کو کیوں سہولت حاصل ہے؟ پھر ہمارے جو بڑے بڑے افسران ہیں
ان کو یہ بجلی فری، فون فری، پیٹرول فری، یہ کہاں کا مذاق کرتے ہیں یہ؟ اور پھر اتنے بڑے کلبز ان کے بنے ہوئے ہیں، یہ دنیا کے کس خطے میں رہتے ہیں؟ دنیا میں تو کہیں ایسی باتیں نہیں ہیں، پتہ نہیں۔ اور پھر جو لاسز ہیں اس کا بوجھ بھی ہم پہ، اور سرکاری ٹی وی ریڈیو کا بوجھ بھی ہم پہ، تو یہ ہمارے اوپر ہی بوجھ ڈالتے ہیں عوام پہ۔ یہ تو سوچنا چاہیے نا، ہمارے اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ ٹھیک بات، آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں ناظرین کرام۔ جیسی آپ نے گفتگو سنی، بس رستہ تو نظر نہیں آتا، لیکن کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا پارلیمنٹ سسٹم ڈیلیور کر رہا ہے؟ کیا صدارتی سسٹم حل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ جو کانسٹیٹوئنسی کے ذریعے سے لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، یہ موروثیت کو لے کر جو آگے بڑھتے ہیں، یہ ہمارے مسائل کا حل ہے؟ اس کے نتیجے کے طور پر جو اشرافیہ آگے آئی ہے، صرف سیاستدانوں میں نہیں بلکہ ہر ادارے کے اندر بھی نفوذ کر گئی ہے، کیا یہ اشرافیہ جو ہے ہمارے لیے کسی مسئلے کا حل بن سکتی ہے؟ یا یہ کالونیل لیگیسی ہم تک پہنچی ہے، اس کے نتیجے پر ہم مزید پھنستے جا رہے ہیں؟ ایسی صورت میں کیا حل ہے؟ میرا خیال سبھی کی یہ رائے ہے کہ عوام کے پاس تو جانا چاہیے، لیکن عوام کے پاس جا کر ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ہم کوئی رستہ تلاش کریں اپنے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک نیا سوشل کنٹریکٹ لکھیں، نیا سوشل کنٹریکٹ لکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ نیا آئین لکھیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم نے پاس جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، جس کے روٹن ہونے کی، گلا سڑا ہونے کی ہم بات کیا کرتے ہیں، اس میں ایسی اصلاح کرنے کی ضرور کوشش کریں جس سے یہ ملک جو ہے بہتر طور پر آگے چل سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔